شیطان کے وار سے بچنے کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم شریعت محمدیہ علیہ السلام کے اوپر گامزن رہیں، وگرنہ شیطان نے جو کہا سچ کر دکھایا۔ شیطان نے جو کہا وہ راہوں پہ بیٹھا۔ شیطان اگر شیطان کے روپ میں بیٹھے تو اس کے پیچھے چلے گا؟ شیطان اوریجنل شکل میں آ کے کہے کہ میرے پیچھے چلو، اس کی بات کون مانے گا؟ شیطان نے روپ دھارے ہیں، شکلیں بنائی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو سکھانے کے لیے ایک لائن لگاتے ہیں، اس کے سائیڈوں پہ ترچھی لائنیں لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ سیدھی لائن، یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے۔ اور جو یہ سائیڈوں پہ ٹیڑھی لائنیں ہیں، ہر ٹیڑھے راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے، اور جو اس کے پیچھے جائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مالک بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اس کے پیچھے بہت لوگ دوڑے سوائے اہل ایمان کا ایک گروہ، وہ اس کے ہتھ کنڈوں سے بچا رہا، مگر نہ انسانیت ابلیس کے پیچھے چلتی ہوئی گمراہی کے اندر جا گری۔ سابقہ امتوں کو شیطان نے کئی طریقے سے الجھایا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، وہ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی ایک یہودی بچے کے مرنے کی، آپ اس کے گھر میں گئے، اس کے سرہانے کھڑے ہوئے کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ۔ اس نے اپنے یہودی بابا کو دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا حسد کی بنیاد پہ، غم و غصے کی بنیاد پہ، تعصب کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ حق کو ٹھکرانے والے، لیکن جانتے تھے کہ حق یہی ہے، کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر سے نکلتے ہیں، چہرہ پھول کی طرح کھلا اٹھا ہے اور کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان میرے ذریعے میرے رب نے جہنم سے اور آزاد کر دی۔ وہ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ نصارہ اپنی طرف سے اعمال تراش لیتے تھے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دلیل کے بغیر اپنی مرضی سے کہ یہ کام اچھا ہے، اور اس عمل کے پیچھے دوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہوں گی۔ اسلام کی کڑیاں ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک ٹوٹیں گی۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کیے جائیں گے۔ اور اللہ محفوظ فرمائے آج اکثریت مسلمانوں کی فیصلہ کرتے ہوئے مالک کے کلام کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے ہاتھوں کے قوانین کے مطابق اپنے فیصلے کرواتے ہیں۔ جرگے کا یہ فیصلہ ہے، پنچایت کا یہ فیصلہ ہے، قوم کا یہ فیصلہ ہے، عدالتوں کا یہ فیصلہ ہے، قرآن حکیم کا فیصلہ وہ منظور نہیں ہے، شریعت اسلامیہ کا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ یہ رونا کسی کا کیا روئیں، کلمہ پڑھنے والوں کی اپنی اکثریت کا یہ حال ہے۔ انہیں حل بتایا جائے کہ آپ کے اس جھگڑے کا حل اللہ کی کتاب میں یہ ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے، کہیں گے جی ٹھیک ہے لیکن ہم نے فیصلہ وہیں پہ جا کے کروانا ہے جہاں پہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں، بلکہ انگریزوں کے بنائے ہوئے یا اسمبلیوں کے بنائے ہوئے یا جرگوں کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یہ پیارے حبیب کی بتائی ہوئی خبر ہے کہ سب سے پہلے اسلام کی جو کڑی ٹوٹے گی وہ فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے قوانین کے مطابق ہوں گے۔